اللہ کی بے حساب عنایات کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا، اور باوجود اس کے کہ بندہ ایک مسافر بھی ہے اور نہ کوئی اہلیت ہے نہ کوئی صلاحیت ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے، بس ایک اپنے سبق کی تکرار جو اپنے اکابر اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر کانوں میں پڑی ہے، وہی اپنی اصلاح کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ آپ حضرات آئے اللہ اس آنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے، اپنی نسبت اور اپنی معرفت کا اللہ ذریعہ بنا دے، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اس کی اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے اور ایک حصہ دوسروں سے متعلق ہوتا ہے۔ دوسروں سے متعلق اس میں اس کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں، اگر وہ تاجر ہے تو اس کی تجارت بھی اس میں آ جاتی ہے، اگر استاد ہے تو اس کا جو اس کے ماتحت کام ہے اس میں آ جاتے ہیں، ایک مبلغ ہے اس کی جو آگے کی ضروریات ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو دو حصے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زندگی کے دو حصوں میں جو اعتدال اور جو انصاف ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر پاتے، ہم اس معاملے کے اندر افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کس اعتبار سے ہو جاتے ہیں کہ بعض چیزوں کی اہمیت کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور بعض چیزوں کی اہمیت کو ہم گھٹا دیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے رہبر بھی بن جاتے ہیں، اپنے معالج بھی بن جاتے ہیں، اس لیے ہم کسی سے رہنمائی لینا بھی پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ وہ ہماری زندگی تو گزر جاتی ہے اور زندگی کے جو کام ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن جو ایک اعتدال ہے اور جو ایک بیلنس ہے وہ بیلنس برقرار نہیں رہتا، اور جب اس اعتدال سے کوئی چیز ہٹتی ہے تو زندگی کے اندر جو اطمینان ہونا چاہیے وہ اطمینان باقی نہیں رہتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات جو ہے، ایک حصہ ہماری اپنی ذات سے متعلق ہے، تو ہماری اپنی ذات سے متعلق وہ کیا حصہ ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو ہماری اپنی ذات سے متعلق ایک تو ہماری جسمانی ضروریات ہیں، ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا ہے، ہمارا پہننا ہے، سونا جاگنا ہے، ہمارے مشاغل ہیں، جو بھی ہماری ذات سے متعلق ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات، مادی ضروریات، ظاہر ہے ہماری ذات سے متعلق ہے۔ لیکن ایک جو ہماری ذات سے متعلق جو ضروریات ہیں وہ ہماری روحانی ضروریات ہیں، وہ ہماری باطنی ضروریات ہیں۔ تو ہم جسمانی ضروریات کو تو خیال کرتے ہیں، ہماری ذات سے متعلق ہے، ہم اچھا کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اچھا پہننے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اچھا پینے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اچھے رہائش اور مکان کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کس لیے؟ ذات سے متعلق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روح اور قلب کی جو ضروریات ہیں اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔
اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ بس شاید اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وقت پر کھانا تو کھاتے ہیں، چائے تو پیتے ہیں، لیکن وقت پر ہم ذکر نہیں کرتے، وقت پر ہم تلاوت نہیں کرتے، اپنے روح کی غذا کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے۔ اور ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب اس اللہ کے راستے میں چلنے والے سالک ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ طالب اور سالک جو ہوتا ہے، طالب اور سالک کی طلب اور اس کی جو پیاس ہے وہ کم نہیں ہوا کرتی، بڑھا کرتی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے، وہ پیاس نہیں ہے، تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ طلب ہمارے اندر کیوں نہیں ہے، یہ پیاس ہمارے اندر کیوں نہیں ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفس کی جو اصلاح ہے وہ پہلے ہے، عالم کی اصلاح بعد میں۔ یہاں یہ بھی ایک اعتدال ہے کہ نفس کی اصلاح پہلے ہے اور عالم کی اصلاح بعد میں ہے۔ ہم عالم کی اصلاح کی فکر تو کر لیتے ہیں، لیکن نفس کی اصلاح سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو آخر یہ بے اعتدالی ہماری زندگی کے اندر کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ہم نے کسی کو اپنا رہبر نہیں بنایا، یا اگر ہم نے کسی کو رہبر بنایا ہے تو جیسا اس سے استفادہ کرنا چاہیے ویسا ہم نے استفادہ کیا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں کیا؟ معالج موجود ہے، ہم نے اس سے دوا کیوں نہیں لی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں خود بینی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، ہمارا نفس ہمیں خود پسندی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، ہمارا نفس ہماری خرابیوں کی تعویلیں ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور ہم ہیں کہ جو دنیا جہاں کو تو سبق دیتے ہیں، لیکن اپنے نفس کی تعویلات کا، اس نفس کی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں، اپنی نظر کو ہٹا لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح سے، درستی سے کسی بھی آن، کسی بھی لمحہ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اپنے کو فارغ سمجھنا چاہیے۔ اندری راہمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ یہ تراش خراش ہے نا، یہ زندگی کے آخری سانس تک ہے۔ اور پھر اپنی حالت پر اطمینان کیسا؟ آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اور پھر صحابہ میں بھی عشرہ مبشرہ، پھر خلفائے راشدین، کیا درجہ اور مقام ہے۔ لیکن باوجود اس سب کچھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ منافقین مدینہ کی جو فہرست ہے، کیونکہ رازدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کہیں اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ ایک طرف لسان نبوت سے جنت کی خوشخبری بھی سن چکے ہیں، عمر فی الجنہ، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، بشارت مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر اور خوف کیسا ہے؟ کیا چیز ہے کہ اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہے۔ آج ہماری ترقی کے اندر جو رکاوٹ ہے، ہم آگے ترقی جو نہیں کر پا رہے، نہیں ہو رہی، اس کا سبب ہمارا یہی اطمینان ہے
کہ ہم جیسے بھی ہیں اپنے آپ سے مطمئن ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہے صحیح ہے، کوئی غلط تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو صحیح ہے، کوئی کسی خرابی کے اندر مبتلا ہو جائے تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ہم اپنی خرابیوں کی تعویلات جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یا نفس کی تعویلات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اطمینان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے بھائی ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے، زیادہ ڈرنا چاہیے۔ لیکن وجہ وہی ہے، بنیاد جو چیز ہے، بنیاد یہی ہے کہ یا تو ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، اور اگر رہبر ہے تو ہمارا اس سے تعلق مضبوط نہیں۔ رہبر کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بیعت ہو گئے، تو یہ نری بیعت جو ہے اس کی برکت سے انکار نہیں، لیکن یہ نافع نہیں ہے۔ اصل چیز تو اپنی اصلاح اور درستی کا اہتمام ہے کہ انسان اپنی خرابیوں کو سوچے، دیکھے، اور جو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اسے بہت کچھ نظر آتا ہے، اور جب بہت کچھ نظر آتا ہے تو پھر اپنی درستی میں وہ لگتا ہے دوسروں کی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ آج کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلاں کیسا، فلاں کیسا، فلاں کیسا، اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی پہلی چیز یہ کہ رہبر انسان کا ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت کے اجل خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، شاعر بھی تھے اور حضرت کے عاشق زار بھی تھے، اور انگریزی دان تھے، کوئی عالم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے کو مٹایا، حضرت کے قدموں میں پامال کیا، اور ایسا پامال کیا کہ جب حضرت کا وصال ہوا تو خواجہ صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ خواجہ صاحب اپنے شیخ کے سراپا تھے، سراپا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے خلفاء نے رجوع کیا حضرت خواجہ صاحب کی طرف، جانتے تھے کہ مجدد تھانوی کی ان پر کیا نظر تھی، کیا نظر تھی۔ خواجہ صاحب نے ایک سوال کیا، خواجہ صاحب نے سوال یہ کیا کہ حضرت اگر آدمی خود اللہ کا ذکر کرے تو کیا ذکر میں یہ اثر نہیں ہے، یہ تاثیر نہیں ہے کہ آدمی واصل ہو جائے، تعلق مع اللہ سے حاصل ہو جائے، نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے، واصل ہو جائے؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اللہ نے اس کا ابھی جواب میرے دل میں ڈالا۔ فرمایا کہ خواجہ صاحب کام جب بھی بنے گا وہ ذکر اللہ سے بنے گا، ذکر اللہ سے بنے گا، لیکن اس کی مثال حضرت نے بیان فرمائی کہ کاٹ جب بھی کرے گی تلوار کرے گی، لیکن وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، خود بخود نہیں کاٹے گی۔ تو فرمایا کہ کام تو بنے گا ذکر اللہ سے، لیکن عادت اللہ یوں جاری ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو کسی وسیلے اور واسطے سے ملا ہے، واسطے سے ملا ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ہمارے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہم اپنے اکابر سے لے کر اوپر تک دیکھتے چلے جائیں، مثالیں موجود ہیں کہ کسی نہ کسی کا دامن ہاتھ میں آیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نسبتیں، وہ معرفتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ترقیات کے راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنی رائے پر چلتا ہے، اپنی رائے پر چلتا ہے، اس کے عمل کے اندر کمیت تو ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی 1000 رکعت پڑھ لے، لیکن کیفیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اپنی رائے پہ وہ چل رہا ہے۔ اور اس پر مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نوافل میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نوافل میں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی کیفیت میں فرق ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اور عمل دونوں کا صحیح ہے۔ نوافل میں آدمی جہری قرأت بھی کر سکتا ہے، سری بھی کر سکتا ہے، ان 10 شرائط میں کوئی کلام نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طلب فرمایا، سوال کیا کہ آپ اتنی آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے اور آپ اتنی بلند تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ میں جس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا، اپنے اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا جس سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اپنی آواز کو ذرا بلند کر لیجئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا پست کر لیجئے۔ تو یہاں پر حضرت نے سوال قائم کیا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ عمل تو دونوں کا صحیح تھا، عمل میں تو کوئی کلام نہیں ہے، آپ نے ایسا کیوں فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا بلند کیجئے اور آپ اپنی آواز کو ذرا پست کیجئے؟ فرمایا کہ شیخ مرید کو اس کی رائے سے ہٹا دیتا ہے، چاہے یہ دونوں حضرات کس بلند مرتبے پر تھے، لیکن عمل جو تھا وہ اپنی رائے پر تھا، اپنی رائے پر تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی رائے سے ہٹا دیا۔ تو یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم خود بینی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ایک آدمی جس کے جسم میں بیماری ہو اور وہ اپنے کو صحیح سمجھتا رہے، اور اگر کبھی کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ نفس پہ ہاتھ رکھے تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر تو اس سے زیادہ بیماری۔ غالباً حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ اپنی والدہ کی دوائی لینے کے لیے کسی حکیم کے پاس گئے، تو حکیم صاحب نے جب ان کے چہرے کو دیکھا فرمایا کہ تم پہلے اپنی نبض دکھاؤ۔ کہا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، پہلے اپنی نبض دکھاؤ۔ اور جب نبض دکھائی کہا کہ تمہیں بھی دوا کی ضرورت ہے۔ گئے تھے والدہ کی دوا لینے، ساتھ میں اپنی بھی لے کر آئے۔ تو یہ انسان دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہماری ذاتی زندگی کا جو یہ ایک حصہ ہے، جو جس کا تعلق ہمارے روح اور قلب کے ساتھ ہے، تو ہمیں بھائی اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے۔ جسمانیت کو جتنی چاہے آپ اس کی فکر کر لیں، کرنی بھی چاہیے، حق ہے، اللہ نے وجود دیا، اس کا حق ہے، لیکن بالآخر اس کو فنا ہے، بالآخر فنا ہے، بالآخر اس جسم نے کیڑوں کی غذا بن جانا ہے۔ لیکن وہ جو روح انسان کے اندر ہے وہ تو عالم بالا سے آئی ہے، وہ تو عالم بالا پہ چلی جائے گی، تو اس کا فکر تو زیادہ ہونا چاہیے۔ آج اسی معاملے کے اندر ہم غفلت میں مبتلا ہیں، اس لیے ہمیں اس کا فکر زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ آدمی اپنی ذاتی زندگی کے لیے، کیونکہ آج ظاہر ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھے ہیں اور کسی نہ کسی اعتبار سے دینی خدمات سے وابستہ ہیں، تو یہاں پر شیطان ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے، نفس بہکاتا ہے کہ میاں سارا وقت تو پڑھنے پڑھانے میں، دعوت و تبلیغ میں گزر جاتا ہے، تو بس یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے، تو پھر اور باقی کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشغول کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر دعوت و تبلیغ کا کام کس نے کیا ہوگا؟ لیکن وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر تنہائی میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال ہے کہ جی ہم مختلف خدمات سے وابستہ ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، شکر کرنا چاہیے،
قابل قدر یہ خدمات ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی ایک مثال ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اب ہم یہاں پر جمع ہیں اور ظاہر ہے کہ کھانے کا انتظام بھی ہے، تو کچھ کھانے والے ہیں، کچھ کھلانے والے ہیں۔ اب جو کھلانے والے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ کھلا دیں، کھلا کر فارغ ہو جائے تو انہیں خود بھی تو کھانا چاہیے نا۔ تو اسی طریقے سے ہم جو مختلف دینی خدمات سے وابستہ ہیں، تو گویا کہ ہم ایک واسطہ اور ذریعہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی جب قابل قبول ہے کہ ہماری نیت کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، اخلاص بھی ہو، ریا بھی نہ ہو، دکھلاوا بھی نہ ہو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی غذا کی بھی تو ضرورت ہے۔ ایک ماں بچے کو دودھ تو پلاتی رہے لیکن خود غذا نہ کھائے تو کیا اس کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا؟ دودھ آنا بند ہو جائے گا۔ اس لیے، اور ہمارے اکابر کی تاریخ یہ بات بتاتی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے کتنے مقبول بندے تھے، اور اللہ نے کیا درجہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ کل بھی کچھ باتیں میں مرکز حاضری ہوئی تو ہمارے ایران کے کچھ ساتھی تھے، ان سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت جی ایک اخلاص کے پیکر تھے، مجسم اخلاص تھے، اور ان کا جو بولنا تھا وہ قال اللہ قال رسول تھا، کوئی دنیا کے باتیں نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت جی فرماتے ہیں کہ بعد جماعت میں وقت لگانے کے، جب تک میں نے خلوت اور تنہائی کو اختیار نہیں کیا اس وقت تک میرے باطن کا غسل نہیں۔ اب یہ سوال یہ کہ بھئی جماعت میں اگر وقت لگاتے تھے، اور وہ تو اس کام کے بانی ہیں، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا، تو کیا وہاں پر کوئی دنیا کی باتیں ہوتی تھی؟ اور حضرت ہمارے کہ میرے جب تک خلوت اور ذکر کو اختیار نہیں کیا میرے باطن کا غسل نہیں ہوا۔ وجہ وہی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے دل پر غبار سا محسوس ہوتا ہے، اور ایک ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو ظاہر نبی تو معصوم ہے، عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ علماء نے لکھا کہ یہ جو دوسرے لوگوں سے جو اختلاط ہوتا تھا، ملنا ہوتا تھا، اس کا یہ اثر تھا جو محسوس ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ جب آدمی دعوت و تبلیغ میں ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، درس و تدریس میں لگا ہوا ہے، تو ایک اختلاط تو ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو انسان پر آتے ہیں، صحبت کا اثر تو ضرور آتا ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب تک میں نے خلوت اور ذکر کو اختیار نہیں کیا اس وقت تک میرے باطن کا غسل نہیں ہوا۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر خلوت بھی نہیں ہے اور ذکر بھی نہیں ہے، جبکہ اکابر کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ کچھ پانے کے لیے انہوں نے خلوت کو بھی اختیار کیا اور ذکر کو بھی اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کبھی سہارنپور جایا کرتے تھے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کبھی رائے پور جایا کرتے تھے، رائے پور کی خانقاہ میں رہتے تھے، اور پھر وہاں سے بیٹری چارج کر کے دوبارہ نکل جاتے تھے۔ تو خلوت اور ذکر بھائی یہ بھی ضروری ہے، اور آج یہ دونوں چیزیں ہم سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں، رخصت ہو رہی ہے، کیونکہ ایک برا ساتھی موبائل فون کی شکل میں کہ جس میں انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی ہے، آج وہ ہماری جیب کے اندر موجود ہے، کہ جو ہماری خلوت کے اندر بھی رکاوٹ ہے، ہمارے ذکر میں بھی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک برا ساتھی ہے، لیکن ہمیں آج اس کا احساس نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور اصل کامیابی وہی ہے جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل کر ہو۔ تو یہ مختصر سی بات ایک اپنی ذات کے اعتبار سے کہ انسان کا رہبر بھی ہونا چاہیے، اور رہبر کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے المیت فی ید الغسال، کہ میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں، کہ پھر اس سے اپنی کوئی بات نہ چھپائے، جیسے وہ چلائے، اگر وہ خلاف شریعت چلائے تو نہ چلے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اس کی بات کو مانے، اپنی رائے کو دخل نہ دے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طریق میں، اس راستے میں پہلا قدم جو ہے اپنی رائے کا فنا ہے، خود رائی کو فنا کرنا ہے۔ اگر یہ خود رائی اندر سے نہ گئی
تو اس راستے میں چل نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہماری ایک اپنی ذات سے متعلق ہے، اور اصل تو میں اپنے نفس کو سنا رہا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو اس کا دوسرا حصہ جو عام لوگوں کے اعتبار سے ہے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ آج زمانہ انحطاط کا شکار ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اخلاقی گراوٹ بھی انتہا کو پہنچ رہی ہے، شرم و حیا رخصت ہو رہی ہے، اور نوبت اب یہاں تک آ پہنچی کہ ایمان کا بچانا آج مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک حدیث کی روایت نقل کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مومن صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو کافر، صبح کو مومن۔ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، اور اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ اسے ایسی صحبتیں ملیں گی، ایسے دوست ملیں گے، ایسا ماحول ملے گا کہ جہاں پر دین اور شاعر دین کا مذاق بنایا جائے گا، اور ظاہر اس کی ہاں میں ہاں کرے گا، ایمان کو گنوا دے گا۔ صبح مومن تھا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور آج کے اس زمانے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ دین پر ہر طرف سے یلغار ہے، یلغار ہے۔ کوئی ایک دو حملہ کرنے والے نہیں، حملے کی یلغار ہے۔ اب یہاں پر جب ہم دینی خدمات سے ہم لوگ وابستہ ہیں، اللہ نے یہ خدمات ہمارے ذمے لگائی ہیں، تو آج کے اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ منکر پر نکیر کرنا، منکر پر نکیر۔ وہ کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک آدمی نماز فرائض میں سے ہے اور مقدم فرائض میں سے ہے، لیکن ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھ رہا یا وقت سے بے وقت کر رہا ہے، قضا کر رہا ہے، گنہگار ہو رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی کسی گناہ کو اگر حلال سمجھے تو کیا ہوگا؟ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو کیا ہوگا؟ کہ وہاں تو وہ گنہگار ہو رہا ہے، اور یہاں گناہ کو گناہ نہ سمجھے، حلال سمجھنے لگے، ایمان ضائع کر بیٹھے گا، ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو آج یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں منکر پر نکیر بہت ہونی چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کہ کم از کم لوگوں کا ایمان تو بچا رہے، کیونکہ تبلیغ کا ایک درجہ یہ بھی تو ہے نا کہ جہاں کسی تک دین کی بات کا پہنچانا، لیکن ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جہاں ہمیں یہ محسوس ہو کہ اگر ہم نے اس سے بات کی یا انکار کر بیٹھے گا، ابھی تک تو یہ گنہگار ہے، آگے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، تو پھر وہاں پہ خاموش رہنا بہتر ہے کہ چلو گنہگار ہے لیکن رہے تو صحیح، ایمان تو باقی رہے۔ تو اسی طریقے سے آج کے اس زمانے میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ منکر پر نکیر کی جائے، تاکہ برائی کی مذمت جو ہے وہ لوگوں کے دل کے اندر قائم رہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی برا کر رہا ہے اس کو برا سمجھ کر تو کرے، کم از کم اس کا ایمان تو بچا رہے۔ اور جب اس برائی کو برا سمجھ کر کرے گا تو کب تک کرے گا، کب تک کرے گا؟ آخر ایمان کا نور تو اندر موجود ہے، کبھی نہ کبھی تو راستے پر آ جائے گا، کبھی نہ کبھی تو توبہ کر لے گا۔ لیکن وہ جب ہی کرے گا کہ جب اسے پتہ ہوگا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں کسی برائی کے اندر مبتلا ہوں، میں کسی خرابی کے اندر مبتلا ہوں۔ تو جہاں پر ہم فضائل کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، قرآن و حدیث فضائل سے بھرے پڑے ہیں، لیکن وہاں پر گناہوں پر وعیدیں بھی موجود ہیں، اللہ نے ڈرایا بھی ہے، ماضی کی امتوں کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ کس لیے کیا ہے؟ اسی لیے کیا ہے کہ اس کو سن کر، پڑھ کر آدمی نصیحت اور عبرت حاصل کرے اور برائی سے رک جائے۔ اصل چیز برائی سے روکنا ہے، اور برائی سے روکنے کے لیے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کا برا ہونا انسان کے دل میں ہو۔ تو بس یہ ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ جہاں پر ہم بہت سے فضائل کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر ایک یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ آج منکر پر نکیر زیادہ ہونی چاہیے، مذمت زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، کم از کم وہ اگر گناہ گار تو رہے لیکن اس کا ایمان بچا رہے۔ اور ایک آدمی اگر اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ اپنی قبر تک لے گیا تو بالآخر جنت میں تو چلا جائے گا، لیکن اگر ایمان ہی دنیا کے اندر کھو گیا تو جنت میں جانے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی اس پر نکیر زیادہ ہونی چاہیے، گناہ کی مذمت زیادہ ہونی چاہیے،
اور اس کا فائدہ خالی یہ نہیں کہ دوسروں کو ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ جب ہم اپنی زبان سے گناہ کی مذمت بیان کریں گے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا اور ہم خود بھی برائیوں سے رکیں گے، ہمارے اندر بھی نیکی اور اچھائی آئے گی۔ اس لیے گناہ پر مذمت اور نکیر آج کے زمانے کی ضرورت ہے کہ یہ زیادہ ہونی چاہیے۔ بس یہ میری مختصر سی معذورات تھیں، آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے جو اللہ نے دل میں ڈالی تو اللہ کے لیے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں، اس گھر والوں کے اعمال میں، ارزاق میں، اور ہم سب کے اعمال اور ارزاق میں اللہ برکت عطا فرمائے، اپنی محبت سے، معرفت سے اللہ دلوں کو لبریز فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات کا فکر کرنے والا بھی بنائے اور امت کا فکر کرنے والا بھی بنائے۔ امت کا درد، امت کا غم اللہ ہمارے دلوں میں بیدار کر دے، اور اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرمائے، نفرتوں کو، عداوتوں کو، رکاوٹوں کو اللہ دور فرما دے، اور امت مسلمہ کے اندر اللہ تعالیٰ وحدت اور یکجہتی عطا فرمائے، اور آپس کے اندر اللہ تعالیٰ شیر و شکر فرمائے، اور بالخصوص آج کے اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ دین کے پیغام کو عام بھی فرمائے، اور دینی مراکز کی، دینی شخصیات کی، علماء کی، طلباء کی، ہماری مدارس، مکاتب، مساجد اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور تا قیام قیامت اللہ ان کو ترقی کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے ان مراکز کے فیض کو اس ملک کے لیے اور سارے بستی کے لیے، عالم کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنائے، نور کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا